تو کئی دہائیوں سے خانہ جنگی کا شکار چلا آ رہا ہے، لیکن سن 2015 سے سعودی اتحاد کی یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی سے معاملات جہاں پیچیدگی کا شکار ہوئے ہیں، وہیں اس تنازع میں ہونے والی کل ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سابق امریکی سفارتکار جیرلڈ فائرسٹائن کہتے ہیں یمن کی جنگ علاقائی تنازع کی صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس سے معاملات مزید پیچیدہ ہوئے ہیں۔ یمن ایک وسیع تر محاذرائی کا شکار ہوا ہے، جس میں ایک جانب ایران ہے اور دوسری جانب خلیجی ممالک اور ان کے اتحادی ہیں، خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے بعد سامنے آنے والی سخت ترین دباؤ کی پالیسی کا جواب دے رہا ہے، اور اس نے اس حوالے سے کئی اشتعال انگیز اقدامات اٹھائے ہیں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایمبیسڈر فائرسٹائن کا اشارہ تقریباً 1 ماہ پہلے سعودی آئل ٹرمینل پر ہونے والے ان حملوں پر ہے جس کی ذمہ داری حوثی باغیوں نے قبول کی، لیکن امریکہ اور سعودی عرب کے اندازوں کے مطابق یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ ایران نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ جب سے سعودی عرب کے جو تیل کے ٹرمینل سے ان پہ جو اٹیک ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے گلوبل اور سعودی اکنامک کنڈیشن پہ خاصی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے سعودی عربیہ نے اور ان کے سپورٹر جن میں امریکہ بھی شامل ہے، انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی حد تک جو پہلے پروپوزلز دی گئی تھیں ان کو آگے بڑھایا جائے اور کمپرومائزز کیے جائیں حوثیز کے ساتھ تاکہ کچھ پیس وہاں پر قائم ہو سکے۔ تحقیقی اداروں سے وابستہ ماہرین کے مطابق 4 سال سے جاری فوجی محاذرائی کے بجائے اگر خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب نے یمن کی اقتصادی اور معاشی مدد کی ہوتی تو شاید خلیجی ممالک اپنے اہداف حاصل کر پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال مزید ابتر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سعودی عربیہ کا جو مقصد تھا اس علاقے میں، اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو کئی چیزیں کام کرنی تھیں جو انہوں نے نہیں کی۔ خاص طور پہ یمن جو بہت غریب ملک ہے، اس کو ریسورسز کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اگر سعودی عربیہ نے وہاں پر زیادہ ریسورسز لگائی ہوتی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے تو پھر شاید ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی۔ بدقسمتی سے اس سے یمن خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ہم جس بارے میں فکر مند ہیں وہ یہ ہے کہ اماراتی فوج کے جنوب سے انخلا کے باعث دہشت گرد گروہ جیسے کہ القاعدہ اور داعش شمالی علاقوں کی جانب پھیل سکتے ہیں۔ ماہرین کی رائے میں یمن میں امن کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ایران اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ میں کمی آئے بلکہ امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں کا سفارتی حل بھی ہو، ورنہ معاملات سدھرنے کے بجائے مزید بگڑ سکتے ہیں۔ امان اظہر، VOA، واشنگٹن۔